کچھ لوگوں کو سردیوں کے موسم میں شکایت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا دھوپ میں بیٹھیں یا ہیٹر کے آگے آگ تاپنے بیٹھیں تو ان کے جسم میں تیز سوئیاں چبھنے لگتی ہیں جن کی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں مبتلا لوگ گرم خشک مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ گرمی خشکی سے جلد کے گددے ناکلہ سوزش زدہ ہو کر بند ہو جاتے ہیں، جس سے پسینہ آنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس سے صفرا خارج نہیں ہو پاتا ہے اور سوئیاں چبھنے لگتی ہیں۔ یہ مرض گرمیوں میں اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے، جس سے صفرا کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور یوں گرمیوں میں یہ مرض تنگ نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں ایک طرف تو پسینہ بند ہوتا ہے جس سے صفرا اخراج نہیں پاتا ہے، دوسرا سردی سے بچاؤ کے لیے چائے، کافی، سوپ اور انڈوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے خون میں صفرا کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور گدے ناکلہ کی سوزش کے نتیجے میں جب بھی مریض دھوپ میں بیٹھے یا آگ تاپے تو اسے سوئیاں چبھنے لگتی ہیں۔ ناظرین، اس کی علامات میں تیز چبھن ہوتی ہے، مریض اسے کھجاتا ہے، بار بار کھجانے سے خارش بھی تنگ کرنے لگتی ہے۔ یہ مرض اکثر مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ صفرا کا اخراج کرنا اس مسئلے کا فطری علاج ہے۔ اس کے علاج کے لیے اطریف الملین قریبی سٹور سے خرید لیں۔ آدھی چمچ مجون رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ سے کھائیں۔ ناظرین، اس مجون کے استعمال سے پخانے کے راستے صفرا کا اخراج ہوگا۔ ناظرین، جب 2-3 پخانے آ جائیں تو مجون کا استعمال بند کر دیں اور ان غذاؤں کا استعمال کرائیں۔ تر گرم اور تر سرد سیال غذائیں استعمال کرائیں۔ پھلوں کے جوس اور سبزیوں کے سوپ کم مرچ مسالہ ڈال کر پلائیں۔ اس کے علاوہ کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، انار شیریں، انار کا جوس، خمیرہ گاؤ زبان، ارکے گاؤ زبان، انجیر اور گل سرخ کا قہوہ پلائیں۔ ناظرین، دیگر مفید غذاؤں میں میٹھا دلیا، باندھ، رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی، بسکٹ، کسٹرڈ، جیلی، گنڈیریاں، گنے کا رس، تربوز، شربت بنفشہ اور شربت بزوری بکثرت پلائیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔